بہت شکریہ. میں مظہر جعفری کا بھی میں شکریہ ادا کروں. حالانکہ جب ذاکر پڑھنے کے موڈ میں ہونا اور اسے کہا جائے کسی اور پڑھ لے، اوکھا کام. مالک آپ کو مزید کامیابیاں دے. ویسے بھی عاشق بی صاحب، نوید عاشق بی صاحب، ندیم بی صاحب، عمار بی صاحب، حامد بی صاحب پتر تھوڑا جا بڑا ہو کے بی اے بنے. انہیں نہیں بندے پوچھنے لگ گئے ہیں وہ انہاں دی ذات بی اے یا ڈگری. حضرت بیٹا آپ کو مالک کامیابی دے. آ جائیں جی، لو جی سرکار، کمال ہو گیا. ویسے ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ذاکروں کی مجلس میں مولوی صرف برکت کے لیے. جی بسم اللہ. آپ جی علی عمران جعفری، اللہ اکبر، جواب دے لیا کریں. اللہ مہربانی ملک صاحب، اللہ صلی علی محمد. ماشاءاللہ جتنی عزاداری اس بارگاہ میں ہو رہی ہے ہونی ہے. کمر عزاداریاں کروا کے اب ذاکر بھی خود ہے، مولوی بھی خود. نہیں، یہ جو سائیوں کا کرم ہے وہ ہمیں مان لینا چاہیے. مالک ان کے ذہن میں وسعت دے، قلب و جگر میں وسعت دے. مالک ان کے بیٹے کو صحت والی زندگی دے. بات میں نے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مکمل کر دینی ہے. کیمرہ یا مجلس میں ہونا جی، اور پھر مون شاہ جی والا ہو تو پھر معاملات جو ہے نا وہ مطلب چلے. میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں. نیٹ نے صورتحال بہت بدل دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نا جی کچھ لوگ میرے ہم وطن پاکستانیوں کو نئے رہبروں کے ایڈریس بتاتے پھر رہے. نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا. قریب آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت ہو. مہربانی قلندر شاہ جی. نئے رہبروں کے ایڈریس بتائے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑے معزز رہبر ہیں، یہ بھی دینی رہبر. اچھا جب میں نے میں 2-3 سال سے یہ ان کے کلپ دیکھے نا کہ چلو جو ایک اسٹیٹس صحابہ کا تھا وہ تو ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب یہ صحابیوں کو پیچھے کر رہے ہیں اور انہیں آگے لا رہے ہیں. میں سوچنے لگ گیا کہ یار یہ جو اتنی کوشش محنت کر رہے ہیں تو ان شخصیات کو ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے. جی بسم اللہ. بڑی محترم ہے جی میرے جناب غلام رضا جھنوی صاحب. مجھے لگ رہا ہے جو سپیڈ آج مہمانوں کے آنے کی ہے نا، میں کمنٹری کرنی ہے بس. مطلب وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. اب جھنوی صاحب بھی موجود ہو گئے تو یہ لفظ بس ہے. میں آپ کے جب یہ نئے رہبر ہمیں دکھائے گئے، پھر میں نے تھوڑا پڑھا ان کو تو میری جان واقعی یہ لوگ سچے تھے. ان کی اتنی خدمات ہیں، اتنی خدمات سر، اتنی خدمات کہ وہ آج بھی معزز بنائے جا رہے ہیں جنہوں نے جمعہ حضور. یہ میں جو ماشاءاللہ آپ سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں تو بزرگ علماء کے خطابات ہوتے ہیں، لیکن میں یہ گفتگو زیادہ کرتا ہوں جو ہمارے ینگ بچے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے. اسلامی تاریخ میں ان بندوں کو معزز بنا دیا گیا جنہوں نے جمعہ
بدھ کو. اچھا یہ نہیں ہے مسئلہ کہ میں اس پہ اڑ جاؤں کہ جی جمعہ بدھ کو کیوں پڑھا دیا، لیکن میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ایمانی منزل کیا تھی کہ جنہوں نے پڑھ کے سمجھا کہ ساڈا ہو گیا. مہربانی ملک صاحب، مہربانی سے ہمارا آپ جی ہیں. یہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ. میٹرک کا ٹیچر اسلامیات پڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. قمر جی ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا جیسے اسکولوں میں ہوتا. ٹیچر نے کہا بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہے؟ اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں کل پڑھی یہ ہو گئی سی. تو ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں سر کہ جہاں بندوں نے شریعت میں گنجائش اپنی مرضی سے لے لی. ہمارے جو یہ میدانی علاقے ہیں نا تو بس اسٹاپ جو ہوتے ہیں وہاں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، خانے والا بھی ہوتی ہیں. ہاں تو نماز کا ٹائم جیسے اب اذان قریب ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو دوست پیسنجر سواریاں نماز صلاۃ ڈرے اور ڈرائیور بریک لائے تو 2-3 بندے اترے سر اور مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے اور بس میں بیٹھتے پتہ ہے ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی. وہ یار ایک ایسا اسلامی معاشرہ ہے بھائی جہاں بندوں نے مرضی کی گنجائشیں لینا شروع کر دی. یہ مرضی کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بندہ اچھا لگتا ہے. یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ مرضی کی شخصیتوں کو درود میں ویلڈ کرتے پھر رہے ہیں. میری طرف دیکھو سونا، میری طرف یا اسی جگہ پہ اسی دیکھ سکے یہاں پہ کیا ہو رہا. میری جان آپ کی ذمہ داریاں جو ممبر سے 2 فٹ کے اندر ہوتے ہو نا، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی پرابلم ہے. جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی بے پرواہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور یا علیہ بس مہربانی آپ چاہیے بات مجھے آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ جلدی مجھے بات کلوز کرنی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں پڑھنے والے جتنے بھائی مالکین سب کو آپ سمیت صحت و سلامتی دے. اپنے وطن کے لیے دعا کریں. اس سیلاب کی آفت سے میرا مالک میرے ہم وطنوں کو جو بھی مشکلات میں ہیں مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ بندے اپنی مرضی کی شخصیت ہو. بھائی عزت جس کی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں جناب کہیں، جسے آپ محترم کہنا چاہتے ہیں محترم کہیں، جسے آپ قبلہ کعبہ والے سٹیٹس پہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ کو جو بندہ اچھا لگتا ہے وہی سیدانہ. یہ ہمیں اچھا جب شروع ہوا نا سٹارٹ میں سیدانہ کا لفظ تو ہمارے جو مومنین میں باریک ذہن والے ہوتے ہیں نا انہیں بڑا سواد لیا. انہیں کہ مولوی آپ ہی آکھ دیں سید تے آپ ہی آکھ دیں نا. لیکن ہماری باریکیاں اپنی جگہ وہ گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں سیدنا یہ جمع متکلم ہے. سیدی ایک لفظ ہے، سیدی مرشدی یا نبی. آپ نے سنا سیدی کا مطلب ہے میرا سید اور سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سید. اللہ جانے لفظ سید میں کیا ہے. ویسے بندے بڑے پریشان ہیں.
اور انہیں سید برداشت نہیں ہوتا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عرب چ ہونے چاہیے سن. میری جان اگر اور وہ کہتے ہیں جی جیسے عام برادریاں ہوتی ہیں ویسے سید، ویسے رسول اللہ کا فرمان بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے میری اولاد کو عزت نہیں دیتا اللہ اسے کسی لا علاج مرض میں مبتلا کرتا. لیکن اور بندوں، کچھ بندے اگر سید کو دیکھ کے ہمیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا کہ کہیں ہمیں احترام نہ کرنا پڑے تو پھر میڈیکلی مجبوری بن جائے گی. اللہ جانے اس ملک کے موسموں کا اثر. اچھا ایک طرف کہیں گے جیسے دوسری برادریاں ہیں ویسے سید بھی ایک برادری، تو اگر سید بھی برادریوں کی طرح برادری ہے تو ہمارے ان 4-5 علاقوں میں جو غالب برادریاں ہیں ورک، بڑائچ، گوندل، گجر، رانے، راجپوت، کھوکھر، ملک، آوان، ہن تسی سوچ دو بھائی ساڈی واری آئے گی تو سبحان اللہ کرے. جیسے یہ برادری، مہربانی سر، جیسے یہ برادریاں ہیں نا یہ بھی ایویں نہیں ہے. اللہ کہہ رہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ قبیلے، یہ برادریاں ہم نے بنائی. اللہ کہہ رہے تو پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. میں یہ بات بالکل یقین کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی تقسیم پہ کبھی ذہن میں نہ لانا جناب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں معاشرہ جی بالکل جی وہ اسٹیٹس نہیں دیتا. اپنے ذہنوں کا یہ بوجھ ختم کرو. اپنی اولاد پہ محنت اتنی کرو کہ تیرے علاقوں کے سردار بھی حسرت لے کے پھرے کاش ہمارے بچے بھی ان جیسے ہو. مہربانی مہربانی مہربانی، بس ٹائم ہے، جلدی سر میں بات کلوز کر دیتا ہوں. لہٰذا یہ جو بندے پروپیگنڈا آج کر رہے ہیں یہ باقی بھی برادری ہے، سید بھی ایک برادری ہے، تو پھر حوصلہ پورا کرو. اگر ورک، بڑاج، گوندل، کھوکھر سارے برادری ہیں اور سید بھی برادری ہے، پھر تمہیں جو بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے کسی نو آکھو کھوکھرو نہ، ملکو نہ، گجرو نہ، آوانو نہ، چیمیوں نہ، چٹھیوں نہ، لیکن یار ساری برادریاں چھوڑ کے تو ہر بندے کو سید نہیں بناتا پھر رہے. اس کا مطلب ہے تجھے یہ یقین ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. میری بات میں دھیان دیں گے آپ سر. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ سر، جی متوجہ سر. اور میں نے میرا خیال ہے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے، یہ میں نے سیدنا اپنے بچوں کو سمجھایا. وہ ہے کہ ایک فرض کرو، سیدنا بندے جو کہتے ہیں تو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سیدنا کسے کہنا کسے نہیں کہنا. سیدنا کا میں نے جو سمجھانے کا میرے ذہن میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. میں نریندر مودی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ساڑھے دماغاں تے انہوں ہوئی پانی چوکھا ہوئے مودی چھڑے ہے، پانی نہ ہوئے جی انہیں بند کر دیتے ہیں. اور خدا دا نا جس کام کیوں نکل. جی میری بات آپ سمجھ رہے جی، بات میں روک رہا ہوں سر. سیدنا سمجھا رہا ہوں نریندر مودی مسلمان ہو جائے. اب بارڈر والے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے اور وہ کہے جی میں واقع گیا لاہور آنا ہے، مسلمان ہو کے مجھے لاہور پسند ہے، میں نے پہلے لاہور پاکستان کا وزٹ بعد میں کروں. اور ہمارے علماء اسلام ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فیم مسلمان ہو کے آئے تو وہ استقبال تو کریں گے نا. اس کے شیڈول کا پتہ چلے کہ جی وہ سیلاب کے بعد جو ہے نا مسلمان ہو گئے. اچھا کیا کروں، منٹ ہی ختم ہو گیا. میں ایک جگہ گل کی تھی میں نریندر مودی مسلمان ہو جائے، مجلس کے بعد ذاکر مولویوں نے گاڑی کی طرف مجلس سے جو زیادہ ہے
اب بیٹھنے کے مواقع کم ہو گئے. میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک بندہ تیز قدمہ نال ٹریا. سانو ذاکراں نو کو فائر مارن دی نیت تے بھی آ رہے ہوئے نا تو اسی یہی سمجھ رکھ رہے ہیں بے کوئی دعوت دینا لگا. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کوئی دعوت شابت ہے. اور نیڑے آ کے مومن بھائی جی تو دے عجیب جو تلخی تو پتہ میں نے کی آخر ہوں سید بادشاہ دونوں اسی ممبر تے کچھ کی آخنا ہے. آپ نے کہا نریندر مودی مسلمان تے ساہ چڑھے ہویا. شاہ جی کو بات ہے کرنے والی. آپ کو نریندر مودی کے ظلم نظر نہیں آتے؟ کشمیر کے ظلم، مسلمانوں پہ ظلم. نریندر مودی اتنا ظالم اور آپ کہہ رہے وہ مسلمان ہو جائے. میں نے کہا بیٹا ٹھنڈا ہو، تو نے شاید مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. تو حضور میں یہ نہیں ہے کہ میں کو کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہو گیا اور میں تو سمجھانے کے لیے ایک آسرا مثال کا لے رہا ہوں. نریندر مودی مسلمان ہو جائے، وہ کہے میں نے لاہور آنا ہے، واگا بارڈر کے تھرو آنا ہے، ہمار پاک سیدہ آپ کو مزید عزت دے. یوں لاہور کے علماء یا کوئی بندہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے اور پھر اتنا بڑا نام تو ویلکم تو کہیں گے نا. اور یہ لاہور کے قبلے علماء جو ہیں یہ استقبالیہ بینر لکھوا کے کھڑے اور نیچے لکھا ہو ہم اپنے مہمان نریندر مودی جو سیدانہ ہے، سیدانہ نریندر مودی کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. سیدنا نریندر مودی کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. سیدنا نریندر مودی. اور جب تیرے بینر پہ مودی کے نام کے ساتھ بھی سیدنا لکھا ہوگا تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. میری بات پہ آپ توجہ دیں، منٹ ختم ہو گیا سر. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے. یہ کیسا سید ہے، یہ کیسا سید ہے. ذرا میری اس بات پہ دھیان دیں آپ. یہ کیسا سید ہے؟ اس کا مطلب ہے بت پوجنے والوں کو سید نہیں کہا جا سکتا. تو بچوں کو سمجھاتا پھر رہے کہ سارے برابر ہیں. وہ صحابہ کا احترام ہم سے ریٹن لے لو، اسٹیٹس صحابہ کا منوا لو، لیکن صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے. اگر یہ دونوں گھرانے برابر ہیں پھر باقی صحابی رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ کیوں؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے سر. یہ فرق قیامت تک چلے گا. صحابہ کا بہت مقام ہے، میں احترام کرتا ہوں. میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ نسل در نسل آپ نے صحابہ کے بارے کا وہ ٹائٹل دکھا کے آپ بلیک میل کرتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے، باقی کوئی صحابہ. میں منبر پہ ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے بارے کا بہت احترام ہے. صحابہ کے بارے رضی اللہ ہے، صحابہ رضوان اللہ ہے، لیکن صحابیوں کی عزت کرواؤ، صحابیوں کی عزت کرواؤ. ہم نے صحابہ کی عزت کرنی ہے لیکن صحابیوں کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا. مہربانی مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. نیڑے والے بندے تھے کہہ بیٹا بتا کے نعرہ لگانے والا. مالک تیرے عشق میں اضافہ کرے. مجھے بس وقت تمام ہو گیا تھا.
ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ماحول میں. بس آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. بات میں نے یہیں پہ روک دینی. آپ کو یاد ہوگا حافظ بسم اللہ سید, ویلکم سر, آپ مہمان ہیں ہمارے قلندر شاہ جی کے بابا. مجھے اجازت دیں, بات مجھے یہیں پہ بات مجھے روکنا ہے. 10 دن پہلے ملک صاحب ایک بندہ یزید کی حمایت میں پکڑا, سوری بندہ کہہ گیا ہوں, مولوی عام بندوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں سر. مولویوں کا اسٹیٹس ملا تھا سر, مولویوں کا اسٹیٹس. تو وہ مولوی پاکستان میں وہ پہلی FIR تھی جو یزید کی حمایت میں, اور وہ یزید کی وکالت اور حمایت کے جرم میں نام ان مولانا کا چلے لے دیتے ہیں. کیونکہ میری اس مولوی سے عطا اللہ بندیالوی سے گزارش ہے کہ میں آپ کا نام لے رہا ہوں, کیونکہ آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہم اپنی مجلسوں میں آپ کا نام ہی نہ لے سکیں. مجھے نہیں اندازہ, مجھے نہیں, سارے نام ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. کیا کہنے جو اس باریکی کا لطف اٹھا چکے ہیں, میں سلام کروں. کیونکہ قمر جی اس نہیں بلکہ وہ تو سر میں نے پچھلے کسی مجلس میں کہا ہے کہ عطا اللہ بندیالوی دے دوتریاں پوتریاں وڈیاں ہو کے فخر کرنا ہے کہ ساڑھے نانے اور یزیدیت جی فرسٹ آئے سر. آپ جیئے سر, کیا کہنے تو سر وہ پہلے مولانا, یعنی انہوں نے پوزیشن لی ہے, فرسٹ پوزیشن. وہ یزیدیت کی حمایت میں جیل گئے, اور ویسے کافی ساری اب چینج ہے. ان کی 2 دن بعد ضمانت ہوگی سر. شاید میں مجلس یہیں پہ چھوڑ دوں, فضائل ہی میں چھوڑ رہا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. نیٹ سے فون نمبر ہفتے سے ہفتے مل جاتے ہیں. تو ان کے گروپ کے کسی بچے نے کہیں سے میرا نمبر لیا اور کہتے ہمارے قبلہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی پکڑے گئے, گرفتار ہوئے, اور آپ بڑے خوش تھے. اور میں اسپیشلی فون رضی صاحب آپ کو پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ حالات حاضرہ کی بات کرتے. میں نے آپ کو اسپیشلی بتانا تھا ہمارے مولانا کی ضمانت ہو گئی ہے. میں نے کہا بیٹا یہاں والی جیل سے ہوئی ہے. کوئی تو میری بات پہ آپ دھیان دیں. کیا کہنے آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی راجو جی. سر بات تمام ہو گئی. یہ یزید کا دفاع کرنے والا عطا اللہ بندیالوی ہے, 1-2 اور ہیں. اچھا ہوتے 2-3 ہی نے, ہاں بس اتنے ہی ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہے. باقی تو میرے ملک پہ اللہ کا کرم ہے, اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو یزید کا دفاع کر رہا ہو. بس یہ چند لوگ ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. مجلس تمام یہیں پہ میں کر رہا ہوں. میں نے بڑا محسوس کیا کہ یار یہ جو بندے یزید کا دفاع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سروے ان کے علاقوں کے, وہ خوشاب سرگودا سائڈ کے ہیں. تو میں نے پتہ کروایا کیا یہ عام زندگی میں یزید کے پروگرام سے بھی متفق ہیں یا نہیں. بھائی اس کا دفاع جو کر رہے ہیں میری طرف دیکھیں, کیا وہ یزید کے پروگرام سے تو دیر تک سائیاں دے قصیدے سوزیاں نال سننے نے جی بغیر سوزیاں دے مقدر اچ کوئی آ جائے بندہ. میں آپ کی پریشانیاں سمجھ رہا ہوں. قصیدوں کا بڑا لطف آنا ہے. قصیدے مجھے بھی پسند ہیں کیونکہ میں خود شیعہ ہوں. جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدے تے متھے تے وٹ پائے نا, اس شیعہ کو چیک کرواؤ کہ یہ اندر کو رولا بن گئے.
لہٰذا لیکن میں اپیل کر رہا ہوں کہ بس 1 منٹ 2 کی زحمت ہے، یہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں کام دے گی کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے، میں انہوں نے پڑھنا جو پوچھیا، ان کے شہروں سے پتہ کیا، کیا یہ یزید کے پروگرام کو مانتے تھے؟ بھئی وہ حلال محمد کو حرام کہتا تھا، حضور کے حرام کردہ رشتوں کو حلال کہہ رہا تھا، تو مجھے سوچنا پڑا کہ یہ یزید کو جو دفاع دے رہے ہیں، اس کی وکالت کر رہے ہیں، کیا یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہے؟ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اہم ترین جگہ، میں اہمیت سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہے؟ ندیم نہیں، قسم خدا نہیں۔ او بھئی اگر یہ یزید کو بچانے والے یزید کے پروگرام کو مانتے ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ میرے خیال میں نے اب اس کی بات، اور ممبر آل نبی کی ایک تہذیب ہے بھائی میری جان، جواد ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پروگرام کو نہیں مانتے، وہ تو بہن کا رشتہ بھائیوں سے، کزنوں سے، سوری پھپھی اور خالہ، جو حرام نبی کے کیے ہوئے رشتے تھے، ان سب کو بدل رہا تھا، وہ خدا کا رسول کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب یہ یزید کے پروگرام کو بھی نہیں مانتے، پھر سوچنے والی بات ہے اسے بچا کیوں رہے ہیں؟ میں لاہور میں بات کر رہا ہوں، الیکشنوں کا موسم ہوتا، اجی میں ذاکر نہیں آتے، میں ایتھے رکھ کے پڑھن لگا تے تساں ایتھے آنا، میں قصیدہ یہاں پڑھنے لگا تے تساں تمبوਆਂ نال لگنے، موسم الیکشن کا ہوتا تسی لینٹر نال لگنا۔ جب یہ یزید کو مانتے اس طرح نہیں ہے کہ اس کے پروگرام کو مانے، پھر دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مجبوری صرف یہ ہے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں ہے۔ مجلس میں نے تمام کر دی، مجلس میں نے تمام کر دی سر۔ سید بادشاہ 1 منٹ اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا یہ کبھی اس کو نہ بچاتے، بچا اس لیے رہے ہیں کہیں پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی۔ مہربانی سے، مہربانی سے۔ بچے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ 7 ربیع الاول سالانہ مجلس اعضاء ملک برادران کے زیر اہتمام سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے عنوان سے امام بارگاہ شاہ کاظمین جوڑے پل سالانہ مجلس بعد نماز مغربین شروع ہوگی۔ جناب یاسر غفار صاحب، جناب شفقت رضا شفقت صاحب، جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے، شرکت فرمائیے گا، مولا آپ صاحب کو اجر عظیم دیں۔ 12 اکتوبر لکھو ڈیر حویلی غلام صفدر صاحب لاہور سالانہ مجلس اعضاء 12 اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے شروع ہو جائے گی۔ کرامت عباس حیدری، اجاز حسین جھنڈوی صاحب، جناب کاظم مختار صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے، مظہر بھائی خطاب فرمائیں گے، تہذیب الحسن صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 28 ستمبر امام بارگاہ قصر ہم شکل پیمبر چوک سید قاسم رضا ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سالانہ مجلس اعضاء ہے، جس میں ملک پاکستان کے بہت سے علماء کرام ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے۔ تفصیل سے اعلان بعد میں کر دوں گا۔ ابھی دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب بھائی مظہر عباس جعفری صاحب۔ اچھا جی، جناب ذاکر اہل بیت جناب ذاکر غلام رضا جھنڈوی صاحب رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔
سارے مل کے شام دا وقت ہو گیا ہے. علی سلمان جعفری صاحب دی صحت یابی اور لمبی زندگی واسطے صلوات جی آواز نال پڑھو. میں اتھے میرا آنا بہت ضروری سی. میں حاضری میری ہو گئی. نہایت ممنونہ اپنے بیٹے علی عمران جعفری صاحب دا مدر عباس جعفری صاحب دا انہوں نے وقت دیتا. میں بس ایک یا دو شعر قصیدے دے پڑھ کے تانوں سلام کرنا گا. سرکار قاسم دا صدقہ مالک پاک عمار نو وڈا ذاکر بناوے. اور پھر میری دعا ہے بادشاہ دا فقیر جا ذاکر علی سلمان نو مالک طویل صحت علی زندگی عطا فرمائے. صلوات دی تلاوت تجھے آواز نہ فرمائے. اچھا سرکار قاسم دی ایج بھائی جان کتنی آئی بولو جی؟ 13 سال. کتنی ایج ہے سرکار قاسم دی؟ بس 13 سال ایج نو میں ردیف بنا کے تے ردیف نو بنیاد بنا کے مودت سرکار قاسم دا حسین محل تعمیر کیتا ہے. بس میں وہی پڑھنا ہے جڑے سننا چاہتے. صلوات دی تلاوت اسی آواز نہ فرمائے. کیا رخ قاسم زندگی مالک سلامت ہے. کیا رخ زندگی ہوئے کچھ بندے خاموش ہو. شاید میں سونا نہیں آکھیا. سونا کر کے آکھنا جانا لگ رہا ہے زندگی ہوئے. بہت جلدی کر رہے ہیں. حاضر ضروری اس گھر دا صدقہ بھی ہیں جو کچھ ہاں اس گھر دا صدقہ نہ آواں اپنے آپ میں پریشان سمجھنا ہے. کیا رخ قاسم کے ہیں آثار 13 سال میں لگ رہا ہے. احمد مختار 13 سال میں ہن قلم دا سفر ویکھنا قلم دی ایمانداری ویکھنا. 13 سال ہونے کی میں بھائی زندگی ہوئے یہی حق بنتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. اجے کچھ بندے نہیں بولے سارے بولو حیدری. تیسرا نعرہ حیدری. لو 100 سال میری زندگی ہو رہے. شیخ صاحب میرے پاس دیکھو
100 سال زندگی ہوئے مسلح عبادت بیک سرکار قاسم لکھا شیر ملدے آن موالیاں حلالیاں تبرکن تقسیم کرتا رہا پھر بھی رضا جھنڈوی بات کر رہے ہیں ممبر تے کھلو کہ ہر میں حسین تے کھلو کہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے شیر آجن جڑی صدر رکھنے گے تو وڈی صدر نہیں ہو سکتی کہ میں جو حسین والا گھا میار پوری زندگی جو حسین والا گھا میار پوری زندگی بالیا بس بھی حاضری ہو گئی بھائی جان دعا کرنا توجہ طالبان ہو گیا 13 سال دا ہو گیا 13 سال دا پھر پڑھ میں پھر پڑھ دینا بولو حیدری پھر بولو حیدری ہاں بھائی جو حسین والا گھا میار پوری زندگی جو حسین والا ہر بندہ بولے حیدری علیہ سلامت رکھ شاباش میں بسم اللہ کر لوا غلام مرزا جنوی بات گری کرنا چاہنا ہے جو حسین والا گھا میار پوری زندگی جو حسین والا گھا میار پوری زندگی بالیا کیا بات ہے تاری اور طاقت نالا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری بڑی جلدی میں نوکر ہوں بانی آل محمد حیدری بہت جلدی کر رہا پوری توجہ دا طالبان ہو گیا 13 سال دا ہو گیا 13 سال دا جنہ قاسم دی زیارت کرنے توجہ دا طالبان ممنین کرام ایک اعلان سماعت فرمائیے گا صبح انشاءاللہ ربیع الاول کا پہلا اتوار 31 اگست چاچو شبیر پٹواری صاحب کے زیر اہتمام امام بارگاہ جگیر علی دی مومن پورہ جٹی روڈ لاہور میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے مجلس عزا برپا ہوگی جس میں پڑھنے والوں میں شاعر عال عمران جناب سید